بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مخصوص جانور کو خاص دن یوم نحر کے دن بنیت تقرب اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ قربانی جو امیر اور غریب دونوں پر واجب ہے، یہ ہے منت مان لینا۔ اگر کوئی بندہ منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کے نام پر قربانی دوں گا، تو یہ قربانی غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے۔ جو قربانی کی منت مان لے گا اس پر واجب ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ قربانی کی دوسری قسم یہ ہے کہ فقیر پر واجب ہے اور امیر پر واجب نہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جو قربانی کی نیت سے جانور خرید لینے سے واجب ہوتی ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدیں تو اس جانور کی قربانی کرنا غریب پر واجب ہے، امیر پر نہیں، کیونکہ امیر پر جانور خریدنے سے قربانی واجب نہیں ہوتی، اس کے امیر ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ جانور خرید لینے سے اسی جانور کی قربانی کرنا یہ امیر پر واجب نہیں ہوتا، کسی اور کا جانور کی قربانی کر لے، کیونکہ اس پر جو قربانی واجب ہے تو اس کے مالدار اور غنی ہونے کی وجہ سے واجب ہے، اور غریب آدمی پر شریعت نے قربانی واجب نہیں کی۔ ہاں، وہ خود قربانی کی نیت سے جانور خرید لے گا تو یہ اپنے اوپر آپ واجب کر رہا ہے، شریعت نے اس پر قربانی واجب نہیں کی، شریعت نے غریب کو رخصت دی ہے۔ تیسری قربانی وہ ہے جو امیر پر واجب ہے، غنی پر، فقیر پر نہیں، اور یہ وہ قربانی ہے جو مالدار ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ اہل وسعت پر جو قربانی واجب ہوتی ہے تو وہ غنی پر واجب ہے، فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یہ نفل ہے اس کی طرف سے۔ فقیر نے اگر نیت منت نہ مانی ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کی نیت سے اگر وہ جانور نہیں خریدتا تو بھی فقیر پر یعنی غریب پر، غیر غنی غیر مالدار پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو حاجی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مسافر ہوتے ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ وہ جو وہاں قربانی کرتے ہیں تو وہ حج کی قربانی ہوتی ہے، حج تمتع کی، کہ وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ دو عبادتیں اکٹھی کرتے ہیں، پھر بطور شکرانہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو وہ حج کی قربانی ہے، وہ یہ قربانی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں وہ حج کریں تو ان پر جو قربانی واجب ہوگی وہ یہی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ وہ مسافر نہیں ہیں، وہ وہاں کے مقیم ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ تیسری شرط ہے مالدار ہونا، اور یہاں مالدار ہونے سے مراد اس نصاب کا مالک ہونا نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 7.5 تولے سونے کا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی، نہیں۔ یہاں نصاب سے مراد نصاب صدقہ فطر والا ہے، اور صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟
اپنی ضرورتوں سے، حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس صدقہ فطر دینے کی گنجائش ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے پاس قربانی کی گنجائش ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مرد یا عورت ہونے کی اس میں کوئی تخصیص نہیں، اگر مالدار مرد ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، عورت ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بالغ ہونے یا نہ ہونے کی شرط کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر مالدار ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر اگر واجب ہے تو یہ وجوب کون ادا کرے گا؟ اس کا باپ اس کے مال سے یا اس کا والد اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جس قول پر فتویٰ ہے در مختار وغیرہ میں اسی بات کو پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے احکام بالغ ہونے پر متوجہ ہوتے ہیں، نابالغ پر، نابالغ جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرطیں قربانی کے وقت میں پائی جائیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحج کو بندہ قربانی کرنے کا اہل نہیں ہے، مسافر ہے یا فقیر ہے یا غیر مسلم ہے یا کوئی بھی شرط جو ہے وہ ایک شرط بھی فوت ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ 11 ذی الحج کو وہ قربانی کا اہل ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، کہیں سے مال اتنا مل گیا یکدم، ٹھیک ہے، یا مسافر تھا اور گھر پہنچ گیا اور مقیم ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اور اس کے اندر قربانی واجب ہونے کی شرطیں جمع ہو چکی ہیں۔ پہلے دن واجب نہیں تھی، دوسرے دن شرطیں پوری پائی گئیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ابھی جانور خریدے اور قربانی کرے۔ قربانی واجب ہونے کا وقت 10 ذی الحج کے طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے۔ اس دورانیے میں اگر کسی پر قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ایک بندہ نصاب کا مالک ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ جانور گم ہو گیا۔ اب ایک جانور خریدنے کے بعد دوسرا جانور خریدنے کی اس میں حیثیت نہیں ہے، یعنی اب وہ مال کے نصاب نہیں رہا، پہلے تھا جانور خرید لینے کے بعد اب وہ مال کے نصاب نہیں رہا، اور ایسی صورت میں اس پر یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ لیکن اگر ایک جانور خریدنے کے بعد وہ مال کے نصاب ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید سکتا ہے، پہلا گم ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، کیونکہ ابھی وسعت اس کے اندر موجود ہے، یہ مالدار ہے، شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اگر وہ پہلا جانور بھی مل گیا جو اس نے قربانی کے لیے خریدا تھا اور دوسرا بھی خرید چکا ہے، تو اب مالدار آدمی کو اجازت ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے قربانی پر ذبح کر دے، قربان کر دے۔ لیکن اگر یہی کام فقیر کرتا ہے، یعنی غریب ہے، اس کے اندر اس پر شرعاً قربانی واجب نہیں، اس نے ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، وہ گم ہو گیا، پھر اس نے دوسرا خرید لیا قربانی کے لیے، پہلا بھی مل گیا، تو اس پر دونوں ہی جانور ذبح کرنے ہوں گے، قربان کرنے ہوں گے۔ فقیر پر دونوں کو جانور قربان کرنے ہوں گے، اور امیر کو اجازت ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کر لے۔ وجہ یہ ہے کہ فقیر پر شریعت نے تو قربانی واجب کی نہیں،
اس نے پہلا جانور خرید کر اپنے ذمے ایک قربانی واجب کی، دوسرا جانور پھر خرید کر خود قربانی واجب کر لی۔ شریعت نے تو اس پر ایک بھی واجب نہیں کی۔ جانور خریدا ہے قربانی کے نیت سے، تو جتنے خریدتا جائے گا اتنی قربانیاں واجب ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب نہیں کی، یہ اپنے اوپر آپ واجب کر رہا ہے، اس لیے یہ دونوں قربان جانور ذبح کرے گا۔ اور جس پر شریعت نے قربانی واجب کی ہے تو اس پر قربانی واجب جانور خریدنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مالدار ہونے کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہوتی ہے، پہلا جانور کر دے یا دوسرا کر دے۔ اگر وہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے دونوں کر دے، ایک کرنا چاہتا ہے ایک کر لے۔ کوئی بندہ ہے اس کے پاس اور تو کچھ نہیں، قرآن پاک قیمتی ہے، بعض قرآن پاک بہت اعلیٰ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو اتنا قیمتی ہے قرآن پاک اس کے پاس کہ اس کی قیمت ایک جانور خریدنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اگر تو وہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے تو پھر یہ قرآن اس کی ضرورت میں شامل ہے، اور اگر اسے پڑھنا نہیں آتا، تبرک کے طور پر رکھا ہوا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ قرآن پاک فروخت کر کے قربانی کرے۔ اب جب قرآن کو فروخت کرنا جائز ہے قربانی کرنے کے لیے، تو باقی چیزوں کی متعلق آپ خود سوچ لیں۔ حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہوں گی، حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ ایک مکان گرمیوں کا ہے، ایک مکان اس نے سردیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات مکانوں کی علیحدہ علیحدہ صورتحال ہوتی ہے، ایک گرمی کا مکان ہے، ایک سردی کا مکان ہے، تیسرا مکان ایک اور ہے، وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ کچھ گرمی کے کپڑے ہیں، کچھ سردی کے کپڑے ہیں، کچھ بلا ضرورت پڑے ہوئے ہیں جو نہ سردی میں استعمال ہوتے ہیں نہ گرمی میں استعمال ہوتے ہیں، سلے یا ان سلے، وہ اس کی حاجت سے زائد ہیں۔ ایک بستر سردی کا، ایک گرمی کا، دو بسترے اس کی ضرورت ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیٹیوں میں پڑے ہوئے بستر ہیں وہ اس کی حاجت سے زائد ہیں۔ اسی طرح باقی سارے سامان کا بھی آپ اندازہ کر لیں۔ کچھ میں برتن ہیں وہ کھانے میں عام روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ برتن ہیں جو مہمانوں کے آنے پر استعمال ہوتے ہیں، کچھ برتن ہیں جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے پورے سال میں۔ وہ برتن جو پورے سال میں صرف سجے رہتے ہیں اور استعمال میں نہیں آتے، وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ اس طرح گھر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ شمار کی جائیں گی، اور اگر ان کی مالیت قربانی کے جانور کی قیمت کو پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اب اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پیسے تہن نہیں کر سکتے، پھر ادھار پڑھ کے قربانی کریے، تو یہ ضرورت سے زائد چیزیں لے کر کیوں رکھی ہوئی ہیں گھر میں؟ ٹھیک ہے، قربانی اس صورت میں واجب ہوگی، ان چیزوں کو بیچ کر قربانی کرو یا ادھار پکڑ کے کرو۔ یعنی ضرورت سے زائد چیزیں جو ہیں ان کو بیچنے کا نام نہیں لیتے، کہتے ادھار پکڑ کے کریں، مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے یار قربانی ادھار پکڑ کے تو ہوتی نہیں ہے، تو بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے شرعی امور میں ناجائز ہیں، اور ان طرح کی راہ فرار اختیار کرنے کی صورت نہیں اپنانی چاہیے۔ بالغ بچے ہیں یا بیوی ہے یا بچے قربانی کرنا چاہتے ہیں والد کی طرف سے، تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ شریعت کے احکام بالغ ہونے کے بعد ایک ایک فرد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا آپس کا تعلق ہوتا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ ہمارے آپس کے تعلق ہیں، اور ایک ہر بندے کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ اب وہاں پر بھائی بیٹے نہیں دیکھے جانے، وہاں پر بندہ اور خدا دیکھا جانا، تو ہر بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات متوجہ ہیں، اور ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہر ایک کی محبت کا ایک الگ معیار ہے، ہر ایک کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے وہ منفرد قسم کا ہے۔ اس لیے کوئی دوسرے کی طرف سے اگر مالی عبادت بجا لانا چاہے تو اس سے پوچھ لے کہ وہ اجازت دیتا ہے، تمہیں اپنا وکیل بناتا ہے، نائب بناتا ہے، تو ٹھیک ہے کر دو، فطرانہ ادا کرتے ہوئے بھی،
قربانی کرتے ہوئے بھی اس سے پوچھ لو. اور اگر اس کا اپنا شوق ہے کہ اپنے رب کے راستے پر میں خود قربانی کروں جیسی مجھ سے ہو سکتی ہے، اپنا شوق آپ پورا کروں، تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کی طرف سے تم قربانی کرو. باپ بیٹوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو بھی اجازت شرط ہے، بیٹے باپ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی اجازت شرط ہے، بھائی بھائی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو بھی اجازت شرط ہے، بیوی میاں کی طرف سے یا میاں بیوی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو بھی اجازت شرط ہے، کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، اور عبادات کے معاملہ میں احکام جو ہیں وہ ہر ایک کی طرف فردن فردن متوجہ ہوتے ہیں. حکم یہ ہے قربانی کا کہ اگر اپنے ذمہ کی واجب قربانی کر لی تو شرعی وجوب سے وہ بری الذمہ ہو گیا. پھر اگر نیت اچھی ہے، دکھاوا نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے گا. اور قربانی کے اجر و ثواب سے متعلقہ احادیث پہلے درس میں گزر چکی ہیں. 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کی شام تک یہ قربانی کا وقت ہے. لازم نہیں کہ 10 ذی الحج کو ہی قربانی کی جائے، لازم نہیں، 11 اور 12 کو بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 10 کو کی جائے، زیادہ ثواب یہی ہے کہ 10 ذی الحج کو کی جائے. لازم نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 10 ذی الحج کو ہی قربانی کی جائے. اگر چاند کے دیکھنے میں شک ہو، یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ جو پچھلا ذی قعد کا مہینہ گزرا ہے وہ 29 دن کا تھا یا 30 دن کا تھا، جب یہ کنفرم نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ 10 ذی الحج کے بارے میں بھی شک ہوگا کہ یہ 10 ذی الحج ہے یا 11 ذی الحج ہے. اگر 29 کا ہے تو 10 ذی الحج بنتی ہے، اور اگر 30 کا ہو تو 10 ذی الحج بنتی ہے، 29 کا ہے تو پھر یہ 10 کی بجائے 11 ذی الحج بنتی ہے. یہ شبہ ہو تو ایسی صورت میں قربانی کو 12 ذی الحج تک مؤخر نہ کرنا بہتر ہے، 11 تک کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم 12 سمجھ رہے ہیں وہ 13 ذی الحج ہو. 10 اور 11 میں شبہ ہے تو پھر 11 اور 12 میں بھی شبہ ہوگا، اور 12 اور 13 میں بھی شبہ ہوگا. تو ایسی صورتحال میں 13ویں تک مؤخر نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں چاند جو ہے وہ ہمیشہ کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے. جو چاند ماہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں اعلان کیا جاتا ہے تو اس میں احتیاط برتی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے چاند دیکھنے کا. اسی طرح شوال کا چاند دیکھنے میں احتیاط کی جاتی ہے. باقی سال کے جو مہینے ہوتے ہیں وہاں اتنی احتیاط تو ہمیں نظر نہیں آتی، کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں. یہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کما حق کو پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی، ہمیں اس کا کنفرم علم نہیں ہوتا. تو ہمارے دیار اور ہمارے زمانے میں بہتر یہی ہے کہ 10 11 ذی الحج تک قربانی کر لی جائے، اور بغیر ضرورت بغیر مجبوری کے 12 ذی الحج کے دن تک مؤخر نہ کریں. احتیاط اس میں ہے، لیکن اگر کر لی جائے تو پھر قربانی ہو جائے گی. جب قربانی کی شرائط پائی جائیں تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے 1 بکری یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ، اس سے کم نہیں. گائے کے 7ویں حصے سے کم اگر کوئی شرکت کرتا ہے، مثلا 6 آدمی ہیں جو اپنا 7واں حصہ پورا دیتے ہیں، اور 7واں آدمی ہے کہ جو پورا حصہ نہیں دیتا، 24,000 پورا حصہ بنتا ہے، وہ 18,000 یا دیتا ہے یا 20,000 دیتا ہے. باقی ساتھی کہتے ہیں کہ چلو مل ملا کر ہم تھوڑا تھوڑا اضافہ کر کے تو اس کا پورا کر دیتے ہیں. تو اس طرح اس ایک کی وجہ سے باقی 6 ساتھیوں کی بھی قربانی کوئی نہیں ہونی،
کیونکہ اس نے حصہ پورا نہیں دیا، 7ویں حصے سے کم کوئی حصہ نہیں دے سکتا۔ زیادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ اکیلا ہی گائے ذبح کر دے، 2 آدمی مل کر گائے ذبح کر دیں، 3 آدمی مل کر دیں۔ اس معاملے میں جیسا کہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ 7 حصے داروں کا ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے، 6 5 4 3 2 بھی مل کر گائے اونٹ کو ذبح کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار شامل ہو سکتے ہیں، کم سے کم کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ وہ قربانی ایک ہی ہونی ہے، اس میں شامل 7 لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ شریعت کی طرف سے بندوں کے لیے رخصت ہے، لازم نہیں۔ شرکت کی گائے قربان ہوئی تو اب ضروری ہے کہ اس کا گوشت وزن کر کے پورا پورا تقسیم کیا جائے، اندازے سے نہیں دیا جائے گا کہ کسی کو کم ہو جائے کسی کو زیادہ ہو جائے، ایسے نہیں، بلکہ پورا پورا ناپ تول رکھا جائے گا اور برابر برابر سب کو حصہ دیا جائے گا۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن، اور ان 3 دنوں کے درمیان آنے والی 2 راتیں بھی شامل ہیں۔ راتیں بھی قربانی کے وقت میں شامل ہیں، رات کے وقت اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن رات کے وقت قربانی کرنا منع ہے، مکروہ ہے، جیسا کہ احادیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت قربانی سے منع کیا ہے، اور وہ ممانت کراہت تک ہی ہے، وہ ممانت ناجائز ہونے تک نہیں ہے۔ پہلا دن افضل ہے، دوسرے اور تیسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دے، قربانی ادا نہیں ہوگی، ذمے کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے دن قربانی کرنا ہی افضل ہے، قربانی واجب ہے، صدقہ کرنا محض نفلی عبادت ہوگی، قربانی وجوب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک شہر کے اندر متعدد جگہ پر نماز عید ادا کی جاتی ہے، تو کسی ایک جگہ نماز عید ہو جائے قربانی کرنا جائز ہے۔ پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر کہیں بھی عید کی نماز نہیں پڑھی گئی اور اس نے قربانی کر دی تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر عید واجب ہونے کی شرطیں ہی نہیں پائی جاتی، جیسے بعض دیہات وغیرہ ہوتے ہیں، جن دیہاتوں میں نماز عید شروع ہو چکی ہے وہاں تو پڑھی جائے گی، جن دیہاتوں میں نماز عید پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، وہ کہیں شہر میں جا کر یا بڑے دیہات میں جا کر نماز عید پڑھتے ہیں، تو ایسے دیہاتوں میں چونکہ نماز عید واجب نہیں، اس لیے فجر کی نماز کے بعد جب چاہے قربانی کر لے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مینا کے اندر، مینا میں بھی عید تو نہیں پڑھی جاتی نا، عید تو پڑھی جائے گی شہر مکہ میں، مینا جو ہے وہ شہر سے باہر ہے، اور اگر کوئی مینا میں قربانی کرتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد فوراً کر دے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شہر مکہ میں ہے تو پھر وہ فجر کی نماز کے بعد قربانی نہیں کر سکتا، بلکہ پہلے نماز عید ادا ہوگی اور اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح ایام نہر کے متعلق ہے، قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے جانور قربانی کا لیا تھا، قربان کیا ہی نہیں، جانور لیا تھا ذبح نہیں کیا، اور قربانی کا وقت گزر گیا، 10 ذی الحج 11 12 تینوں دن گزر گئے، اب یہ پورے کا پورا جانور زندہ ہی صدقہ کر دے۔ اگر یہ اس جانور کو ذبح کرے گا
تو پھر سارے کا سارا گوشت خیرات کرنا ہوگا، ایک بوٹی بھی اپنے گھر نہیں رکھے گا، ایک بوٹی بھی اپنے گھر نہیں رکھے گا، سارے کا سارا تقسیم کرے گا۔ اور اگر اس نے ذبح کرنے کے بعد سارا جانور صدقہ کر دیا، کسی کو دے دیا، تو ذبح شدہ جانور اور زندہ جانور دونوں کی قیمت ایک ہوتی ہے؟ فرق پڑتا ہے نا۔ اس کی قیمت میں جتنا فرق پڑا ہے وہ قیمت بھی صدقہ کرے گا۔ قربانی کے لیے جانور خریدا، قربانی کا وقت گزر گیا، اس نے ذبح نہیں کیا، اب سارا جانور ذبح کرنا صدقہ کرنا ہے زندہ۔ اگر ذبح کر لیا اور اس کا گوشت بنا لیا تو سارے کا سارا گوشت خیرات کرنا ہے، اور اگر ذبح کر کے اسی طرح سالم جانور کسی کو دیتا ہے تو دے دے خیرات، لیکن اس کی قیمت میں جو فرق پڑا ہے وہ قیمت بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کے دن گزر گئے، سارا سال بھی گزر گیا، اگلے سال قربانی کرتا ہے پچھلے سال کی قربانی واجب اس سال کرتا ہے، اور اس سال کی قربانی بھی کرتا ہے، تو جو اس سال کی قربانی ہے اس کے گوشت کی تقسیم تو حسب معمول ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک گھر کے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھے، تیسرا حصہ مسلمانوں میں تقسیم کر دے، یا زیادہ گھر رکھنا چاہتا ہے یا زیادہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، جیسے اس کی مرضی۔ لیکن جو پچھلے سال کی قربانی کا جانور اس سال کیا ہے نا، وہ اس سال بھی اسی حکم میں ہے کہ سارے کا سارا ہی تقسیم کرنا ہوگا۔ پچھلے سال کی قربانی اس سال کر رہا ہے، جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو بھی وہ سارے کا سارا جانور خیرات ہی کرنا ہوگا، اور اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس کا کچھ حصہ بھی۔ جس جانور کی قربانی واجب تھی، قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس جانور کو بیچ دیا، اس کی ساری قیمت صدقہ کرے، اس کی قیمت اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ قربانی کی منت مانی کہ میرے ذمے جو میرا یہ فلاں کام ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کروں گا، اور یہ تعین نہیں کیا کہ بکری کروں گا یا گائے کروں گا یا اونٹ کروں گا، تو ایک بکری ذبح کر دینے سے یا گائے کا 7واں حصہ قربان کر دینے سے منت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور وہ قربانی کا تعین نہیں کیا کہ بکری کرنی ہے یا گائے کرنی ہے یا اونٹ کرنا ہے، کسی جانور کو متعین نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی بکری ذبح کر دینے سے اس کی وصیت پوری ہو جائے گی، گائے کا 7واں حصہ قربان کر دینے سے بھی اس کی وصیت پوری ہو جائے گی۔ یہ کچھ مسائل تھے جو قربانی کے وجوب سے متعلقہ تھے، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم قربانی کے جانور کے بارے میں مسائل ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور پوری طرح احتیاط کے ساتھ سنتوں مستحبات کو ادا کرنے کے ساتھ اس وجوب اور فریضہ قربانی سے عہدہ برآ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔